الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اس وقت عقائد عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس طرح کے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، اور یہ جاننے کے لیے کہ مسلمان کو کس طرح کے حالات میں کیا کرنا چاہیے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. میں نے جو دو حدیثیں اس وقت پڑھی ہیں ان کی تشریح کے ضمن میں اس وقت امت مسلمہ جس طرح کی صورتحال سے دوچار ہے اس کے متعلق کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. عقائد عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے صرف نبی نہیں بنایا بلکہ سید الانبیاء
اور خاتم الانبیاء بنایا ہے۔ آپ نبیوں کے سردار ہیں، سرتاج ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں آپ۔ باقی نبی ہوتے ہیں امتیوں کے، اور آقا دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے بھی نبی ہیں اور نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اس لیے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ عہد اور اقرار لیا گیا کہ اگر ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی اتباع کریں گے، اور اسی کو امتی ہونا کہتے ہیں۔ اور ایک جلیل القدر نبی کو اللہ جل جلالہ نے اس مقصد کے لیے ریزرو رکھا ہوا ہے کہ بطور نمونہ، بطور مثال یہ دکھایا جا سکے کہ یہ وہ نبی ہے کہ اتنا بڑا اور نبی اس نبی کا امتی ہونے کی حیثیت سے اس دھرتی پہ وقت گزار رہا ہے، اور وہ ہیں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک جلیل القدر نبی ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ اس زمین پہ تشریف لائیں گے، اور جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ آپ کے امتی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، جماعت کھڑی ہوگی، مسلمانوں کے جو امام ہوں گے، حاکم وقت بھی ہوں گے، امام مہدی ہوں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ اب آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں نماز نہیں پڑھانی چاہیے، آپ آگے بڑھیں، آپ ہمیں نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، تم ہی نماز پڑھاؤ۔ یہ بات نقل کرتے ہوئے حدیث کے لفظ ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ لفظ ارشاد فرمائیں گے، تکریمت اللہ ہذہ الامہ، اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے یہ اعزاز اور اکرام کی بات ہے۔ تو میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی نبی ہیں، اس کی تشریح کے لیے میں نے تھوڑی سی مثال آپ کے سامنے ذکر کی۔ تو سید الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کی برکت سے اس امت کو یہ اعزاز ملا ہے، اس امت کو یہ مقام ملا ہے کہ یہ خاتم الامم ہے، یہ آخری امت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو یہ آخری امت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانبیاء ہیں تو یہ امت خیر الامم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر سید الانبیاء ہیں تو یہ امت سید الامم ہے۔ اس امت کو اللہ جل جلالہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں، اپنے حالات کو ہم خود جانتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جانتے ہیں، اپنے گناہوں سے ہم واقف ہیں، اپنی کمزوریوں سے ہم واقف ہیں، اپنی کوتاہیوں سے ہم واقف ہیں، سب کچھ ہم جانتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہمیں بہترین امت ہونے کا لقب مل رہا ہے تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ ہماری کسی خوبی کا نتیجہ نہیں، یہ ہمارے کسی کمال کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہمارے عمل کا نتیجہ نہیں ہے، ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ جہاں تک عمل اور محنت کا تعلق ہے
تو پچھلی امتوں کی ایسی ایسی مثالیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں. انہوں نے غاروں میں طویل طویل جو عبادتیں کی، لمبی لمبی زندگیاں ملی، اور وہ ساری کی ساری زندگیاں انہوں نے اللہ کی عبادت میں کھپا دی. اگر ان کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو 5 وقت کی نماز بہت مشکل سے ہم سے پڑھی جاتی ہے، اور وہ بھی مشین کی طرح نماز میں ہمارا جسم چل رہا ہوتا ہے، دماغ پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. تو ہم اگر اپنے عمل کو دیکھیں، اپنی صورتحال کو دیکھیں، اپنی کمزوریوں کو دیکھیں، تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہمیں بہترین امت قرار دیا جائے، بہترین قوم قرار دیا جائے. لیکن اس کے باوجود یہ اعزاز اور یہ عظیم لقب اللہ جل جلالہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. کیوں عطا فرمایا؟ یہ صرف اور صرف برکت ہے آقا دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی. صدر مملکت ہے، اس کا بیٹا اگر نالائق بھی ہے تب بھی جہاں جائے گا اس کو بہرحال ایک پروٹوکول ملے گا، ایک اعزاز ملے گا. وزیر اعظم کے ساتھ تعلق رکھنے والا نکما اور نالائق بھی ہے، لیکن چونکہ اس کو وزیر اعظم کے ساتھ نسبت ہے اس لیے جہاں جائے گا اس کو بہرحال ایک اعزاز ملے گا. ہم نکمے ہیں، ہماری نالائقیاں ہمارے اپنے سامنے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے پوری کائنات کی بہترین ہستی کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کر دیا. ایک انعام اللہ کا یہ ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک حصہ بنا دیا، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ ہماری ساری کمزوریوں کے باوجود، ہماری ساری خامیوں کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق کی اس برکت سے ہمیں بہترین امت ہونے کا اعزاز عطا فرمایا. یہ منصب ہمیں عطا فرمایا گیا، یہ عہدہ ہمیں عطا کیا گیا ہے، یہ تمغہ ہمیں عطا کیا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت، تم سب سے بڑھ کر امت ہو. جہاں یہ اعزاز کی بات ہے، وہیں یہ ہمارے لیے ایک ذمہ داری کی بات ہے. دیکھیے، جب بھی کوئی عہدہ اور منصب کسی کو ملتا ہے تو اس عہدے سے کچھ مفادات ملتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی اعزاز ایسا نہیں ہے جو آپ کو صرف مفادات دے اور آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہ کرے. اگر کوئی ناظم ہے اس کو کچھ مفادات ملیں گے، کچھ مراعات ملیں گی، لیکن اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوں گی. اگر کوئی وزیر اعلیٰ ہے تو اس عہدے اور منصب کی وجہ سے کچھ فوائد اسے حاصل ہوں گے، لیکن وہ چاہے کہ وزیر اعلیٰ ہونے کے فوائد تو مجھے حاصل ہو جائیں لیکن ذمہ داری کوئی نہ ہو میرے سر پہ، تو ایسا نہیں ہونا ممکن نہیں. اس امت کو خیر الامم جو قرار دیا گیا، بہترین امت جو قرار دیا گیا، یہ ایک بہت بڑا منصب ہے، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس منصب اور اعزاز کی وجہ سے اس امت کو مفادات بھی بہت حاصل ہوئے، اور اتنے حاصل ہوئے کہ اگر ان کو بیان کرنے لگیں تو اس کے لیے پوری رات چاہیے. اب ایک مثال دوں میں آپ کو. ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا پچھلی امت کے لوگوں کا، لمبی لمبی عمریں نصیب ہوئیں اور انہوں نے اپنی ساری عمریں اللہ کی عبادت میں کھپا دی.
اب یہ سن کر ہم تو صرف سبحان اللہ کہہ لیں گے زیادہ سے زیادہ، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اللہ جل جلالہ نے جو مزاج بنایا تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، اس کی وجہ سے ان کی تو رال ٹپکنے لگی، منہ میں پانی آنے لگا کہ ان کو اتنی لمبی عمریں ملی، اتنی لمبی عبادتیں کی، تو ان کے نامہ اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں لکھی گئیں، ہم تو پیچھے رہ گئے، ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ آپ کو سموسوں کا بہت شوق ہے تو کسی کو سموسہ کھاتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ اگر شوق نہیں ہے آپ کو سموسوں کا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ کو نیکیوں کا شوق تھا، جذبہ تھا نیکیوں کا، ان کے منہ میں پانی آنا چاہیے تھا، آیا پانی۔ ہماری اتنی عمریں نہیں ہیں، ہماری اتنی صحتیں نہیں ہیں کہ ہم اتنی عبادتیں کر سکیں۔ قربان جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر اللہ کی رحمت کے اللہ نے آیت نازل کر دی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور پتہ بھی ہے کچھ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات عبادت کر لو تو 1000 راتوں کی عبادت کے برابر نہیں، بلکہ کہا 1000 راتوں کی عبادت سے زائد ثواب تمہیں مل جائے گا۔ یہ فائدہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس رات کو پورا نہیں آپ جاگ سکے، آپ 10 منٹ جاگیں تو 10 منٹ کو آپ ضرب دے لیں 1000 کے ساتھ، 10,000 منٹ سے بہتر بن گئے۔ 1 گھنٹہ اگر آپ نے عبادت کی تو 1000 گھنٹوں سے بڑھ کر، 1 رات عبادت کی 1000 راتوں سے بڑھ کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیر الامم ہونے کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی برکت سے اس امت کو جو مراعات ملی ہیں، جو مفادات ملے ہیں، اس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ کہ اب اتنا کھپنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ جل جلالہ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور آپ خوشی خوشی لے کر واپس آ رہے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہے کہ اس پر نظر شفقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہے ہی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت تو ہے ہی، تمام انبیاء کی نظر شفقت بھی اس امت پر ہے۔ اس کا مظاہرہ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، پوچھا کیا تحفہ ملا، بتایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جو اس امت کے ساتھ ایک لگاؤ ہوگا، اس کی وجہ سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا تجربہ ہے۔ دیکھیے ایک بات یہاں عرض کر دوں، میں خود نوعمر ہوں، عمر اتنی زیادہ نہیں ہے کہ فضیلت، علم، یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ تجربہ کام آتا ہے، اور وہ ان کے پاس ہوتا ہے جو اس دنیا میں پہلے آئے ہیں۔ آقا دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت بلند ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت بلند ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو مشورہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا مرتبہ زیادہ ہے، میرا علم زیادہ ہے، اللہ کے ہاں قرب زیادہ ہے۔ ہاں یہ کہا کہ میرا تجربہ ہے، بنی اسرائیل کو میں نے آزمایا ہے۔ میں اپنے تجربے کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔
کہ آپ اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے. آپ ان کو نہ دیکھیے جو ابھی ابھی آپ پر اسلام لا چکے ہیں. ابو صدیق اکبر لا چکے ہیں, علی مرتضی لا چکے ہیں ایمان, بلال ایمان لا چکے ہیں, عمر بن الخطاب ایمان لا چکے ہیں. ان کو نہ دیکھیے, پوری امت کو پیش نظر رکھیے. ان سے 50 پڑھی نہیں جائیں گی. خیر آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا, دوبارہ تشریف لے گئے, کم ہو گئی, پھر مشورہ دیا اور کم کراؤ, پھر اور کم ہو گئی, یہاں تک کہ 50 کی 5 رہ گئی. 5 نمازیں. جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں. اب ہمیں تو خوشی ہوئی, ہم جیسوں کو کہ 5 وہ مشکل پڑی جاتی ہیں, اگر 50 ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا بنتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس امت میں نیکیوں کے ایسے شوقین بھی ہو سکتے ہیں جن کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر 50 ہوتی تو 50 مرتبہ فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اب جتنی بھی چاہے رکعتیں پڑھ لیں وہ تو نفل ہوں گی, فرض تو 5 ہی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرتبہ آگے بڑھے تو پیچھے سے اعلان ہو گیا کہ یاد رکھو یہ ڈیوٹی کم ہوئی ہے, تنخواہ کم نہیں ہوئی. پڑھنی 5 پڑھے گی, لیکن 50 فرض کرتے وقت جتنا ثواب طے کیا گیا تھا ثواب اتنا ہی ملے گا. یہ کیا ہے؟ تھوڑا کر کے زیادہ مل رہا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی برکت ہے. اور پھر اللہ کی رحمت کو اور جوش آیا. ایک اور اعلان صاف ہو گیا کہ چلو یہ بات صرف نماز تک نہیں کہ 5 کی 50, گویا ایک نماز 10 نمازوں کے برابر. اعلان ہو گیا کہ یہ بات, یہ قاعدہ صرف نماز تک نہیں بلکہ کوئی بھی نیکی کرو گے, اس امت کا کوئی فرد کوئی بھی نیکی کرے گا. باقی امتوں میں ایک نیکی کرتے تھے, ایک لکھی جاتی تھی. یہاں ایک نیکی کرو گے, کوئی بھی نیکی کرو گے تو ایک کے بدلے میں کم از کم 10 لکھی جائیں گی. اور واللہ یضاعف لمن یشاء. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت, یہ خیر الامم ہونے کا جو ہمیں منصب ملا, عہدہ ملا ہے, اس عہدے کی مراعات بتا رہا ہوں. کیونکہ ہم ہر عہدے میں ذمہ داریوں کو بعد میں سوچتے ہیں, مراعات کو پہلے سوچتے ہیں. ملے گا کیا ہمیں؟ تو کیا ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بات یہ لمبی ہو جائے گی اس لیے ایک اور مثال ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کے ایک اور حدیث میں ذکر فرمایا. یہ فرمایا کہ ایک آدمی تھا, فرض کرو اس نے اپنا گھر بنانا تھا, کوئی اور کام کروانا تھا, مزدور کی ضرورت تھی. ایک مزدور سے بات کی اور اس کو کہا کہ تم میرا کام کر دو, میں تمہیں صبح سے لے کر دوپہر تک, ظہر تک اس نے مزدوری کی, اور آقا نے اس مزدور کام کروانے والے نے اس کو مزدوری کے اندر ایک قیراط دیا. طے اتنا ہوا تھا, جتنی مزدوری طے ہوئی تھی اتنی دے دی, ایک قیراط دے دیا. قیراط یہ سونے کا ایک خاص وزن ہوتا ہے. پھر ایک اور مزدور سے اس نے بات کی اور یہ کہا کہ زور سے لے کر عصر تک میرا کام کر دو اور ایک قیراط لے لینا. اس مزدور نے بھی کام کیا اور اس کو بھی ایک قیراط مل گیا. پھر تیسرا مزدور اس سے بات کی اور یہ کہا کہ تم میرا کام کر دو عصر سے لے کر مغرب تک. آپ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عصر کی نماز ذرا لیٹ پڑھی جاتی ہے. آپ انداز دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں جہاں جہاں حنفی حضرات رہتے ہیں, میں کسی اختلافی مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا, ویسے اس حدیث کی وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ
کہ وہ ذرا عصر کی نماز نسبتاً لیٹ پڑھتے ہیں، اور بعض ملکوں کے اندر بہت جلدی بھی پڑھی جاتی ہے عصر کی نماز. تو یہ اس عصر کی نماز لیٹ پڑھیں اس کے حساب سے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو فرمایا کہ اس نے کہا کہ عصر سے لے کر مغرب تک میرا کام کر دو. اس نے کام کیا، اس نے اس کو ایک قرات دینے کی بجائے 2 قرات دے دیے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پہلے 2 مزدور پوچھیں کہ اس کو زیادہ کیوں دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ کام کروانے والا یہی کہے گا کہ تمہارا قیرات چھین کر تو میں نے اس کو نہیں دیا، تمہارا جتنا حق بنتا تھا، تمہارے ساتھ جتنا طے ہوا تھا وہ تمہیں پورا پورا دے دیا. اس کو جو میں نے زائد دیا ہے وہ تو میں نے اپنی جیب سے دیا ہے، اپنے پاس سے دیا ہے، وہ مجھے بھلا لگا، اچھا آدمی لگا، اس لیے میں نے اس کو دے دیا. یہ تو دل کی بات ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال ہے اس امت کی اور پچھلی امتوں کی. پچھلی امتوں کو کام زیادہ کرنا پڑا، لیکن جتنا کام کیا اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں ہونے دیتے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. یہ تو نہیں کہ ان کی نیکی ختم، جو انہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں نیکیاں کی ہیں ان کو ثواب ملے گا، لیکن پورا پورا. اور اس امت کے کام تھوڑے، لیکن تھوڑے کام پر اللہ جل جلالہ اس کو زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی مثال یہودیوں کی ہے، ان کو زیادہ وقت ملا. دوسری مثال عیسائیوں کی ہے، اور تیسری مثال مسلمانوں کی ہے. اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہودی اور عیسائی اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ ان کو زیادہ کیوں دیا، تو اللہ تعالیٰ جواب میں یہ کہیں گے کہ ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، یہ میرا فضل ہے جس کو میں چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے فضل. عدل کا معنی پورا پورا دے دے، جتنی مزدوری طے کی ہے، جتنی تنخواہ طے کی ہے، جتنی بنتی ہے وہ دے دی. اور ایک یہ ہے کہ آدمی مجھے اچھا لگا، مجھے اس سے محبت ہو گئی، مجھے اس سے پیار ہو گیا، مجھے کوئی پتہ چلا اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نکل آئی، کوئی تعلق نکل آیا، مجھے پتہ چلا کہ فرض کریں میرے والد صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب کے ساتھ ملنے والا تھا، یا میرے دادا کے ساتھ ملنے والا تھا، اس لیے اب میں اس کو صرف مزدوری نہیں دوں گا، ہو سکتا ہے کہ اس کی اور بھی مدد کر دوں، اس کو چائے بھی پلا دوں، اس کو بسکٹ بھی کھلا دوں، اس کو اور بہت کچھ دے دوں. یہ تو پسند کی بات ہوتی ہے. تو اس امت کو اللہ جل جلالہ نے پسند کر لیا ہے، اس پر اللہ نے نظر محبت ڈال دی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو ملی. تو جہاں یہ اتنا بڑا منصب اور عہدہ ملا ہے، اس کو ذمہ داری بھی کچھ کرنا چاہیے. وہ کرنا کیا ہے؟ تو وہ بھی اسی آیت میں جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی بتا دیا. فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ لوگوں کے لیے جتنی امتیں پیدا کی گئی ہیں ان میں سے بہترین امت تم ہو. کیا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہترین؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء آئے تھے نیکی پھیلانے کے لیے اور برائی روکنے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس لیے وہ ذمہ داری اس امت پر ڈال دی. اب اس امت کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنا عمل ٹھیک کر لے، بلکہ خود اگر نیکی کے راستے پر ہے تو دوسروں کو اس طرف بلانا، یہ اس امت کی ذمہ داری. خود برائی سے بچتا ہے
تو دوسروں کو بھی بچانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. اور اسی ذمہ داری کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے پڑھی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ، کہ اگر تمہیں کوئی برائی نظر آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر تمہارے اندر کچھ نہ کچھ رد عمل ضرور ہونا چاہیے. جیسے بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے بعض چیزوں سے. الرجی آپ جانتے ہوں گے، بعض لوگوں کو کسی خوشبو سے ہوتی ہے، بعض لوگوں کو کسی گرد و غبار سے ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے ہوتی ہے. تو جس چیز سے الرجی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ کبھی الرجی کی وجہ سے نزلہ ہو جاتا ہے، کبھی الرجی کی وجہ سے کسی کا کوئی دمہ ہو جاتا ہے، کسی کو الرجی ہوتی ہے اس کے جسم پہ خارش ہو جاتی ہے، مختلف شکلیں ہوتی ہیں. مطلب یہ ہے الرجی کا کہ اس کے جسم نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، اس کے مزاج سے وہ چیز ملی نہیں. مومن کہتے ہیں ایمان والے کو، اور ایمان تقاضا کرتا ہے، ایمان مزاج بناتا ہے نیکی کا. اس لیے جہاں ایمان ہوگا وہاں برائی سے الرجی ضرور ہوگی. جتنا ایمان کا پیمانہ اتنی برائی سے الرجی زیادہ. کسی کا ایمان کم، کسی کا ایمان زیادہ، کسی کا ایمان مضبوط، کسی کا ایمان کمزور. اسی کے اعتبار سے اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برائی دیکھ کر جو الرجی ہوتی تھی وہ ہم توقع رکھیں کہ ہمیں اس سطح کی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. ایمان میں فرق ہے. اس لیے برائی کے خلاف ہونے والی الرجی میں فرق ہے. لیکن ہوتی ضرور ہے کچھ نہ کچھ، اور ہونی ضرور چاہیے، چاہے ایک چھینک ہی آئے، اتنی الرجی تو کم از کم اتنا تو ہو جائے. کم از کم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے آپ کی شفقت سے، ہمیں بھی کہا آپ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہدایت دے رہے ہیں، تو ہمیں اس الرجی کا پابند نہیں بنایا جو عمر فاروق کو ہوتی تھی، جو صدیق اکبر کو ہوتی تھی، جو عثمان غنی کو ہوتی تھی، جو علی مرتضیٰ کو ہوتی تھی. درجہ بندی کر دی. طاقتور ایمان ہو تو اس درجے کی الرجی ہونی چاہیے، اور کمزور ایمان ہو اور ضعف ایمان ہو. وذالک، اب حدیث کے لفظ ہیں، کمزور ایمان والی بات جو میں کر رہا ہوں اپنے بات نہیں کر رہا، تو اس درجے کی الرجی ہونی چاہیے. 3 باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمائی. بات اگرچہ ذرا تھوڑی سی نازک ہے، لیکن مجھے توقع ہے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گی. پہلے درجہ تو آپ نے بیان فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. برائی تمہارے سامنے ہے، اس کے خلاف تمہاری طبیعت میں ری ایکشن ایسا ہونا چاہیے، الرجی ایسی ہونی چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کرو. ہاتھ سے مراد عربی زبان میں طاقت ہوتی ہے، طاقت کا استعمال کر کے اسے ختم کرو. لیکن یہاں یہ وضاحت کرتا چلا جاؤ کہ علماء امت نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات وضاحت سے بیان فرما دی ہے کہ
یہ مرحلہ طاقت کا استعمال کسی برائی کے خاتمے کے لیے، یہ حکم عامت الناس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حکمرانوں کے لیے ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل جلالہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اتنی غیرت عطا فرما دیں کہ وہ اس حکم کی طرف متوجہ ہوں۔ لیکن ہم سب کے لیے نہیں، ہم اس کے مخاطب نہیں۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ طاقت کے استعمال سے برائی کا خاتمہ کرنے کے پابند تم اس صورت میں ہو جبکہ تمہارے اندر اس کی استطاعت ہو۔ اتنی قوت موجود ہو تمہارے اندر۔ اور استطاعت کے معنی علماء امت نے یہ بیان کیے ہیں کہ اگر تم طاقت استعمال کرتے ہو تو اس سے نتائج جو نکلیں گے وہ کیا ہوں گے اور اس کو ہم کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں، ہم کس حد تک جا سکتے ہیں، برائی کرنے والا وہ کس حد تک جا سکتا ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں طاقت کے اعتبار سے، وہ کتنے پانی میں ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، وہ برائی کرنے والا ہمارے ساتھ اس کے جواب میں کیا کر سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھو، کیا کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں، اور بحیثیت امت ہم ان نتائج کے متحمل ہیں یا نہیں ہیں، کس حد تک متحمل ہیں، اس چیز کو دیکھ کر فیصلہ کرو کہ کس حد تک اس کو استعمال کرنا۔ اور یہ کام ظاہر ہے کہ میرے اور آپ کے کرنے کا یا سوچنے کا نہیں ہے، یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہماری حکومتوں کے کرنے اور سوچنے کا۔ یہ ٹھیک ہے کہ امت مسلمہ اس وقت کمزور پوزیشن میں ہے، اور یہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے، ہم سب کے گناہوں کی نحوست ہے، ہماری غلطیوں کے خمیازے ہیں۔ اس لیے جب میں خطبہ پڑھ رہا تھا تو اس کے یہ جملے میں نے 3 دفعہ دہرائے، اور سچی بات یہ کہ میں یہ کرتا تھا کہ یہی دعا کرتے رہے ہیں، بس یہی ہمارے مسئلوں کا حل ہے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، کہ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اپنی ذات کے شرور سے، ہمارے نفس، خواہشات، اغراض، مفادات، اس سے جو شرور پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارے برے اعمال کے شر سے۔ تمہارا اس کی وجہ سے امت مسلمہ کمزور پہلو میں ہے، کمزور حیثیت میں ہے، لیکن اتنے بھی ہم گئے گزرے نہیں ہیں بحیثیت امت اور بحیثیت حکومت کہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ بشرطے کہ غیرت ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ غیرت کے ساتھ، حمیت کے ساتھ تدبر کا بھی حکم ہے، حکمت کا بھی حکم ہے، نتائج کو دیکھنے کا بھی حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کو دیکھا ہے، لیکن بہرحال حکمت تدبر کے ساتھ ساتھ غیرت بھی ہو، اور مسلمان عوام کو نظر آئے کہ ہمارے حکمرانوں کے اندر جہاں حکمت و بصیرت ہے، جہاں اعتدال ہے، جہاں یہ روشن خیال ہے، وہاں ان کے اندر ایمانی غیرت بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کرے ایسی ضرورت بن جائے، اور اللہ کرے واقعتاً ان کے اندر موجود ہو، ہمارے دیکھنے کی کمی ہو، اللہ کرے ایسا ہو، ہم سمجھ رہے ہیں اللہ ان میں پیدا کر نہیں ہے تو اللہ نے ان کو پیدا کر دے، جیسے دعا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو حضرت نے جیسے کہا تھا کہ یا ہم تو بزرگوں سے سیکھنے والے ہیں، اس لیے حضرت کی بات ہی نقل کر دی میں نے۔ تو خیر یہ تو اس سطح کی بات ہے، ہماری نہیں ہے، اس سے اگلا مرحلہ، اور ایک اس سے اگلا مرحلہ برائی کے خلاف ری ایکشن، الرجی، رد عمل کا، وہ میرے اور آپ سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسری بات فرمائی فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر طاقت کے ذریعے تم برائی کو روک نہیں سکتے، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ طاقت کے ذریعے برائی کو روکا نہ جا سکے،
فرمایا کہ پھر اللہ میاں نے تمہیں زبان دی ہے، اپنی زبان سے برائی کرنے والے کو سمجھا بجھا سکتے ہو، اس کو سمجھاؤ بجھا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھاؤ۔ یہ بھی فإن لم یستطع فبلسانہ، زبان کے ساتھ برائی کے خلاف رد عمل میں داخل، اور برائی کو اگر تم روک نہیں سکتے تو کم از کم برائی کو برائی کہہ تو دو، غلط کو غلط کہہ تو دو، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ تم جا کر اس کو سمجھا دو، یہ تمہارے بس میں نہیں، تم طاقت کے زور سے روک دو، یہ تمہارے بس میں نہیں، تو برائی کے برائی ہونے کا اظہار تو کر دو۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر سب سے کمزور الرجی اور ایمان کا سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ اس برائی سے دل میں نفرت ہو، لیکن فرمایا کہ یہ تو بہت ہی آخری درجہ ہے، اس سے تو اوپر اٹھنا ہی چاہیے کچھ نہ کچھ، اگرچہ ایمان پھر بھی رہے گا، کمزور ہوگا، لیکن اس سے تو کچھ اوپر اٹھنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ زبان سے بھی عام ہمارے سامنے گناہ ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، تو زبان سے بھی روکنے کے اصول ہیں، علماء امت نے لکھے، حکمت، تدبر، اگلے کی تحقیر نہ ہو، اگلے کی تذلیل نہ ہو۔ یہ عام ہمارے ہاں جو روزمرہ برائیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ ایسے انداز سے بات کریں کہ واقعتاً اس پر اثر ہونے کی توقع ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کے سمجھانے بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ وہ اس گناہ پہ اور پکا ہو جائے۔ پہلے نماز نہیں پڑھتا، آپ نے نماز اس کو تحقیر کے لہجے میں نماز کا کہا، استہزاء کے لہجے میں نماز کا کہا، تو وہ ظاہر ہے کہ اور ضد میں آ جائے گا۔ تو خیر میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ بہرحال اس کے اصول ہیں، موقع محل ہوتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں جن میں جانے کا یہ وقت نہیں ہے، عشاء سے پہلے میں نے اپنی گزارشات کو ختم کرنا ہے۔ اصل جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کے سامنے جو اذیت ناک صورتحال ہے کہ صرف ہماری محسن ہستی ہی نہیں، پوری کائنات کی محسن ہستی کا مذاق اڑایا جائے، استہزاء کیا جائے، یہ بھی ایک برائی ہے، یہ بھی ایک منکر ہے۔ اس منکر کے حوالے سے ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آج کل جگہ جگہ یہ بات زیر بحث آتی ہے، اس لیے خیال ہوا کہ اسی کے بارے میں کچھ عرض کر دوں۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جہاں تک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا تعلق ہے تو کوئی کتنا ہی بکواس کر لے، آپ کی ذات اتنی اونچی ہے کہ اس میں ان کے مرتبے میں، مقام میں تو کوئی فرق نہیں آنے والا۔ اگر کوئی سورج کی طرف تھوکے گا، سورج کا کیا بگڑے گا؟ تھوک اپنے اس کے منہ پہ آئے، اس کا اپنا منہ تو گندا ہوگا لیکن سورج کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ عظمت عطا فرمائی ہے، وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ یہ تو ایک دو آدمی ہیں، سارے انسان مل کر بھی نعوذ باللہ آپ کے خلاف بکنے لگ جائیں تو آپ کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
وہ محتاج نہیں ہے اس چیز کے کہ ان کے ناموس کا تحفظ کیا جائے، وہ تو ناموس تو محفوظ ہے، لیکن ہماری ضرورت ہے کہ جس ہستی کی وجہ سے ہمیں ملا اس کے بارے میں کوئی بات ہو تو ہمارے اندر کچھ حرکت تو ہو۔ میرا خیال ہے کہ اگرچہ دوسری مسجد کی ہے لیکن اذان کا احترام میں کچھ اذان کا جواب بھی دینے اور وہ ہمارے مسجد میں نماز 8 بجے ہوگی جی، مسجد میں جماعت 8 بجے ہوگی۔ تو یہ عرض کر رہا تھا میں کہ یہ اصل میں ہماری ضرورت ہے، ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ان کو اللہ نے جو عظمت اور مقام عطا فرمایا ہے اللہ کے بعد انہیں کا مقام ہے۔ اس امت کے مزاج میں اللہ نے ایک بات رکھی ہے، اور یہ اس امت کے آخری امت اور خیر الامم ہونے کا ایک لازمی تقاضا ہے، اور وہ ہے محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہر نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے اور ہر امت کو اپنے نبی سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہ محبت کا باہمی رشتہ نبی اور امت کے درمیان جتنا مضبوط یہاں پر ہے کسی اور جگہ پر نہیں۔ جتنی محبت، جتنا پیار، جتنی شفقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر ہے کسی نبی کو اپنی امت پر نہیں ہے، اور جتنی محبت اور جتنی جان نثاری کا جذبہ اس امت کا اپنے نبی کے بارے میں ہے کسی اور امت میں اس کی مثال نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کیوں؟ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں نبی ملے ہی ایسے کہ اس قابل سے کہ ان سے جتنی بھی محبت کر لی جائے وہ کم ہے۔ اللہ نے ہمیں نبی دیے ہی ہے۔ ہمارے والد ماجد رحمہ اللہ قاضی ایاز رحمہ اللہ کا ایک شعر کثرت سے پڑھا کرتے تھے، ہو سکتا ہے گوجرے کے اندر بھی کسی بیان میں پڑھا ہو، کہ عربی میں ان کا شعر ہے، میں اس کا صرف ترجمہ عرض کر دوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ ان پر مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے جب میں ان کو سوچتا ہوں۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات ہے دخولی تحت قولک یا عبادی، اے اللہ تو نے ہمیں یا عبادی کہہ کر پکارا ہے، اے میرے بندو، اپنا تو کہہ دیا ایک میرے ہو۔ وَأَن سَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بات جس پر مجھے اتنی خوشی ہے وہ یہ ہے کہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا نبی بنایا۔ تو چاہتا
کچھ صدیاں پہلے پیدا کر دیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہوتا ہے، کسی اور نبی کی امت میں ہوتا، لیکن تیرا احسان ہے میری پیدائش کو مؤخر کر دیا اور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ نبوت کے اندر مجھے داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ بارک لنا فیہ۔ تو یہ محبت کا دو طرفہ رشتہ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اس دین میں قیامت تک باقی رہنا ہے، اس امت میں قیامت تک باقی رہنا ہے، اور بقا سب سے زیادہ جس چیز کو ہوتی ہے وہ محبت ہے۔ محبت دوام عطا کرتی ہے۔ آپ سب جانتے ہوں کہ یہ جو بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں، مثلا دوائیاں بناتے ہیں، تو دوائیاں بناتے ہوئے اس میں کوئی ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جن سے دوائی دیر تک باقی رہے، وہ بذات خود دوائی کا جزو نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر انگریزی دوائیوں میں بعض اوقات الکوہل ڈالا جاتا ہے، وہ دوائی کا حصہ نہیں ہوتا باقاعدہ، لیکن اس لیے ڈالتے ہیں کہ اگر الکوہل نہیں ڈالیں گے تو دوائی جلدی خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کی تاثیر الکوہل کی وجہ سے دیر تک ہوتی ہے۔ پرانے حکیم ہو سکتا ہے یہاں حکمت سے تعلق رکھنے والے بھی موجود ہوں، وہ معجون بناتے تھے شہد کے اندر، تو اس لیے بناتے تھے کہ شہد جلدی خراب نہیں ہوتا، تو اس میں جو دوائی بنائی جائے گی وہ بھی جلدی خراب نہیں ہوگی۔ خمیرہ خراب ہو جاتا ہے، گولیاں خراب ہو جاتی ہیں، لیکن اطباء حکیم یہ کہتے ہیں کہ معجون جتنی دیر تک پڑا رہے، جتنا پرانا ہو جائے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ تو ایک ہوتی اصل چیز اور ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ آپ ملا دیں تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ شہد بذات خود شفا بھی ہے اور ایک پریزرویٹو بھی ہے، حفاظت کرنے والی چیز بھی ہے، دوائی کو محفوظ کرنے والی چیز۔ یہی معاملہ یہاں پر محبت کا ہے۔ محبت بذات خود ایک شہد ہے، اس کے اندر ایک مٹھاس ہے، اور اس کی برکت سے اس دین کو بقا حاصل ہے۔ اتنے بڑے بڑے ابتلاء اس امت سے آئے ہیں، آج کے ابتلاءات ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے آئے ہیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ تاتاریوں کا فتنہ سقوط بغداد کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہوتا تو فتنہ اتنا بڑا تھا کہ یہ دین مٹ جاتا۔ لیکن اتنا بڑا فتنہ، اتنی بڑی آزمائش امت سے، قتل و غارت کری اتنی بڑی، بغداد کی گلیوں میں خون بہ رہا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے جب یہ بغداد پر حملہ آور ہوئے، لوگ جانے بچانے کے لیے اپنے گھروں میں گھس گئے تو دروازے توڑ کر اندر داخل ہو گئے، اور جو دروازے ٹوٹ نہیں سکے دروازے جلا کر اندر داخل ہو گئے۔ لوگ جانے بچانے کے لیے چھتوں پہ چڑھ گئے، یہ پیچھے چھتوں پہ چڑھ گئے، اور لکھتے ہیں کہ چھتوں کے پرنالوں سے خون اس طرح بہ رہا تھا جس طرح تیز بارش ہونے کے بعد بارش کا پانی بہ رہا تھا۔ اور اسباب کے درجے میں مسلمانوں کی کوئی باغیرت حکومت، باغیرت حکمران کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت بھی، صورتحال یہ تھی۔ لیکن اس کے باوجود نہ مسلمان دنیا سے ختم ہوئے، نہ اسلام ختم ہوا، نہ قرآن ختم ہوا، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ختم ہوا، بلکہ یہی تاتاری مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے، انہی کی نسلیں بعد میں مسلمان ہوئی، اور ہمارے بر صغیر میں اسلام پھیلانے والوں میں ان کی نسلوں کا بڑا دخل ہے۔ یہ مغلیہ خاندان بھی انہی کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے کسی نے بہت اچھا جملہ لکھا ہے کہ انہوں نے تو مسلمانوں کو فتح کیا تھا لیکن اسلام نے ان کو فتح کر لیا۔ کیا بات ہے! تو یہ کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ مٹنے والی چیز نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قیامت تک کے لیے ان کا اس ہستی کا نام بلند رہے گا۔
تو بات میں کر رہا تھا کہ اس امت کا خمیر ہی محبت پہ اٹھا اور اس محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ مسلمان بڑے وہ ہیں، دیکھو کتنے غصے میں آ جاتے ہیں، اور وہ عیسائی تو اس طرح نہیں کرتے، وہ تو ایسی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسیح کے کارٹون بنا لیں، ہم پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو سیکولر لوگ ہیں. میں نے کہا دیکھیں بات کہ اگر آپ ایک گورے کا جا کر مذاق اڑائیں، اس کے ساتھ استہزاء کریں، اس کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا. میں نے کہا آپ میرا مذاق اڑائیں، استہزاء کریں، مجھے غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا. میں آپ کا مذاق اڑاؤں، استہزاء کروں، آپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ کہنے لگا لازماً آئے. اگر کسی کو غصہ نہیں آتا، اس کے ساتھ استہزاء کیا جاتا، مذاق کیا جاتا ہے، اس کو غصہ نہیں آتا، ہمارے ہاں تو شاید ہم یہ کہیں کہ اس میں بڑی تواضع ہے، ہم یہ کہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے کہ کچھ بھی کہہ لو اس کو غصہ نہیں آتا. لیکن مغربی دنیا میں تو اگر کوئی ایسا آدمی ہو کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو چھیڑتے ہیں، اس کو استہزاء کرتے ہیں، اس کو غصہ نہیں آتا، تو شاید اس کو نفسیاتی معالج کے پاس لے جائیں کہ یہ نفسیاتی مریض ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، اس کا مذاق اڑایا جائے تو اس کو غصہ آتا ہے. میں نے کہا فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو غصہ آتا ہے جب ان کی ذات کا مذاق اڑایا جائے، اس لیے کہ ان کو اپنی ذات پیاری ہے، اپنا نبی اتنا پیارا نہیں ہے، اپنا دین اتنا پیارا نہیں ہے. اور اس امت کا خمیر ہی محبت پہ اٹھا ہے، اور محبت بھی انتہا درجے کی. اس لیے ہماری نظر میں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایک جان نہیں، میرے جیسی لاکھوں اربوں جانیں ہو جائیں تو ان سے زیادہ قدر و قیمت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ادنیٰ سے حصے کی. وہ دین باقی رہنے والے نہیں تھے، اور یہی ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ آخری دین ہے. جب تم کہتے ہو کہ یہ دینی معاملات میں اس طرح غصہ نہیں آنا چاہیے، اب تو یہ بات غلط ہے، ان کے مسیحوں کو بھی آتا ہے، مسیح علیہ السلام کا مذاق اڑانا، البتہ اتنا ہم مانتے ہیں کہ نہیں آتا جتنا مسلمان کو آتا ہے. اور یہی علامت ہے کہ ان کے اندر دین نہیں ہے، مسلمان کے اندر دین ہے. یہی تو اس کے آخری دین ہونے کی علامت ہے. ان کو اپنے نبی سے وہ محبت نہیں ہے جو ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے. ہماری ذات کا مذاق اڑا لو، اس کو ہم برداشت کر لیں گے، اس کو برداشت کرنے کو ہم کمال سمجھتے ہیں، ہم تواضع سمجھتے ہیں، ہم اس کو بردباری سمجھتے ہیں. اور بڑی بڑی مثالیں اس کی ملتی ہیں بزرگان دین کے اندر کہ لوگوں نے ان کا ساتھ مذاق اڑایا، سب کچھ کیا ان کی ذات کے ساتھ، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بہت آسانی سے تحمل کے ساتھ برداشت کیا. یہ کمال ہے، غصہ نہ آنا. لیکن آقا دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی بات ہو اور کچھ بھی ناگواری نہ ہو، غصہ نہ ہو، یہ کمال نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے. اس لیے یہ بھی ایک برائی، اور اس برائی پہ ہمارے اندر ریئیکشن ہونا، غصہ آنا، یہ صرف ہمارا مذہبی فریضہ نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے. ہم اس کے بغیر رک نہیں سکتے، مسلمان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. جیسے ایک انسان کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، پیے بغیر نہیں رہ سکتا، قضاء حاجت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور نیند کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے غصہ ایسی باتوں پر آئے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا بھی ہے بہت کچھ، ہر چیز کا سلیقہ سکھایا ہے، ہر چیز کو ڈھنگ سے کرنے کا سبق سکھایا ہے، بے ڈھنگے انداز سے کام کرنے کی تعلیم ہمارے نبی نے دی. تو یہ ایک برائی ہے،
اور اس برائی میں کم از کم یہ ہے کہ ہم اپنی زبان، اور زبان صرف اس کو نہیں کہتے جو ہمارے دانتوں کے درمیان میں ہے، زبان کہتے ہیں ہر ذریعہ اظہار کو جس سے آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں، پرامن احتجاج، جمہوری انداز کا احتجاج، یہ بھی ایک زبان ہے، اور اس وقت یہ ایک بین الاقوامی زبان ہے، بین الاقوامی سطح پہ سمجھی جانے والی زبان. اس لیے اس برائی کے خلاف اس زبان کو استعمال کرنا مسلمانوں کا حق بھی ہے، مسلمانوں کا فرض بھی ہے. کم از کم اتنی الرجی ہو کہ ایک چھینک تو آ ہی جانی چاہیے ہر ایک کو، اتنی تو ہونی چاہیے الرجی، اور اس سے زیادہ جتنی زبان، یہ بھی ایک زبان ہے. فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے برائی کے خلاف کرو. لیکن جس طرح ہم پنجابی زبان میں بات کرتے ہیں، اردو زبان میں بات کرتے ہیں، تو جتنے ترتیب سے، سلیقے سے، انداز سے بات کریں گے اتنا اس کا اثر زیادہ ہوگا. اس طرح احتجاج ایک زبان ہے، اس زبان کو جتنے سلیقے سے استعمال کیا جائے گا، جتنے ترتیب سے استعمال کیا جائے گا، اتنا ہی اس کا اثر زیادہ ہوگا، اس کے اثرات بہتر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کا میں اس کو فضل سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کے اندر رد عمل ظاہر ہوا ہے، بیداری نظر آئی ہے. اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے امت کی بیداری کو اور زیادہ بڑھائیں، اور زیادہ بیداری کا ذریعہ بنائیں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی عرض کروں گا کہ بعض جگہوں پہ میں نے سنا کہ الحمدللہ گوجرا اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رہا، تشدد، توڑ پھوڑ کے واقعات. یاد رکھیں کہ یہ بے وقوفی بھی ہے اور ناجائز بھی ہے. املاک کو نقصان پہنچانا، کسی کی جان کو نقصان پہنچانا، اول تو جن املاک کو، جن عمارتوں کو، جن چیزوں کو نقصان پہنچایا وہ مسلمانوں کی، یہ تو دشمن کو خوش کرنے والی بات ہے. اور اگر کسی غیر مسلم کی بھی ہو تو جو غیر مسلم ہمارے ملک میں، مسلمانوں کے ملک میں باقاعدہ طریقے سے آیا ہوا ہو، قانونی طریقے سے آیا ہوا ہو، تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے حقوق بھی اسی طرح کے ہیں جیسے مسلمانوں کے ہیں. اور اس طرح کی سنہری تعلیمات بھی تو ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیدا کرتی ہیں، اور آپ کی محبت ہی کے نام پہ ہم ان کو نظر انداز کرنے لگ جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر اس طرح کسی غیر مسلم کی جان و مال کو، اس کے کسی حق کو پامال کوئی کرے گا تو اس کے خلاف قیامت کے دن مقدمہ میں لڑوں گا. فَأَنَا حَدِيدُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تو جس مقدمے میں آپ کے خلاف وکیل آقا دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، مقدمے کا کیا بنے گا؟ یہ یاد رکھیں یہ کام. اور نہ ہی کبھی مذہبی رہنماؤں نے، علماء نے اس کی ترغیب دی ہے. جہاں بھی میں نے بات سنی ہے علماء نے اس کی مذمت کی ہے. یہ پتہ نہیں کون لوگ کر جاتے ہیں، کچھ کرواتا ہے یا ہماری ناسمجھی ہے، نوجوان خون ہے، گرم خون ہے، اور جن جذبات کی وجہ سے کرتے ہیں وہ جذبات تو قابل تحسین ہیں. لیکن میں نے کہا کہ احتجاج بھی ایک زبان ہے. جس طرح یہ منہ والی جو زبان ہے اس کے اصول و قواعد ہوتے ہیں، طریقے سے بات کی جاتی ہے، اسی طریقے سے اس زبان کو بھی کسی طریقے سے ڈھنگ سے استعمال کیا جاتا ہے، بھیڑنگے انداز سے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے جو بڑے ہیں جس شہر کے اندر، جس سطح پر بھی، ان بڑوں پر اعتماد کریں، وہ عامت الناس کو جو گائیڈ لائن دیں اس کے مطابق کریں. وہ
کسی کے پیچھے چل کر اپنے بڑوں کی رہنمائی میں اگر کچھ کریں گے تو اس میں فائدہ زیادہ ہے. اگر ہر کوئی اپنی مرضی سے کچھ کرنے لگ جائے گا تو اس سے جو ہے وہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دشمن کو خوشی ہوگی. اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں بیداری پیدا ہونے لگی، اور چونکہ ایک گھٹیا گھنونی حرکت ہے اس لیے مسلمانوں کو ہمدردیاں بھی غیر مسلموں کی حاصل ہونے لگی. کچھ مسلمانوں کے دشمن ہیں حد درجے کے، ان کی بات تو الگ ہے، لیکن بہت سے غیر مسلم جو اتنے دور تک تعصب میں اتنے دور تک پہنچے ہوئے نہیں، انہوں نے بھی یہی کہا گھٹیا حرکت، مذمت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک دنیا میں تاثر دیا جا رہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان سے لڑنا چاہیے، ان پر بمباری کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. اپنا ہمارے دشمنوں کا میڈیا یہ پیغام دنیا کو دے رہا تھا، لیکن اس کے برعکس اس واقعے کی وجہ سے یہ ایک ذہن بن رہا تھا کہ زیادتی ان بیچاروں کے ساتھ ہو رہی ہے، ان کی جان ان کے مال تو دور رہے، اب تو ان کے نبی کو بھی نہیں چھوڑ رہے. تو اس سے ہمیں خوبصورت انداز سے فائدہ اٹھانا چاہیے. احتجاج بھی ہمارا اس انداز سے ہو، زبان سے ہماری بات اس انداز سے ہو کہ ہم اس موقع سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ناسمجھی جو ہے وہ کسی بھی موقع پر اچھے ثمرات مرتب نہیں کرتی. تو بہرحال آقا دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کچھ تقاضے، اور یہ تو ایک وقتی تقاضا ہے. اصل تقاضا تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر اپنے آپ کو رنگیں، آپ کی تعلیمات، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں تو ہماری زندگی ایسی ہو کہ واقعتاً ہم اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ کہہ سکیں، اور ہماری زندگی کو اگر کوئی دیکھے تو کہے کہ انہی جیسا بننا چاہیے. یہ جو اب تک میں نے بات کیا یہ تو ایک وقتی حالات کا تقاضا تھا، لیکن یہ جو حضور اکرم کی محبت کا تقاضا ہے یہ دائمی تقاضا ہے، اس کو کبھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہیے. اللہ جل جلالہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں اور زیادہ اضافہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا حضرت آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہماری زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے. اس وقت جو باتیں سنی اور سنائی ہیں یا اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کو امت میں بیداری کا ذریعہ بنائیے. یا اللہ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہر فرد کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے حکمرانوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اور غیرت ایمانی کے ساتھ اس موقع پر مضبوط موقف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور اللہ اپنا موقف پوری دنیا سے منانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرمائیے. یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے. یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگے ہے وہ ہمیں عطا فرمائیے. جس شر سے اور فتنے سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائیے. اے اللہ باران رحمت عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری جن گناہوں کی وجہ سے باران رحمت رکی ہوئی ہے یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ باران رحمت عطا فرمائیے. موسموں کو ہمارے ہمیں اچھا بنائیے. یا اللہ ملک میں پانی کی جو قلت ہے، پانی کی قلت کی وجہ سے مستقبل میں جو مسائل پیدا ہونے کا خطرہ ہے، یا اللہ ان مسائل کو ختم فرما دیجیے، ان سے محفوظ رکھیے. یا اللہ ملک کے جن حصوں میں بدامنی ہے یا اللہ انہیں دور فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آخری جماعت ہوگی یہاں انشاءاللہ.